السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی پروفٹ سیریز۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل اور حابل کا واقعہ سنیں گے۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ شیطانی مردود نے کیا تھا، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور تکبر تھا، جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ کس نے کیا اور کیوں کیا، آپ کو آگے بتانے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ بچے کو دینی تعلیم و تربیت حاصل ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of حابل اینڈ قابل۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام سے بہت اولاد ہوئی۔ انہی میں سے 2 بچے قابل و حابل تھے۔ بابا آدم علیہ السلام ماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں بہت التجا کی اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد ماں حوا علیہ السلام کو اولاد ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی ماں حوا کو بچے کی پیدائش ہوتی تو جڑواں بچے کی پیدائش ہوتی تھی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا، جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹے حابل اور قابل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابل کے ساتھ ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابل کی بہن تھی اور لیودا حابل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابل کا نکاح حابل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ قابل بڑا لڑکا تھا، لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام شریعت کے مطابق اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اقلیمہ کا نکاح کرنا چاہتے تھے، اس لیے قابل اپنی ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہیں مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کا یہ راستہ نکالا کہ اپنے حابل اور قابل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس میں سے اس نے کچھ اناج اٹھا لایا، جو اناج بہت گھٹیا اور خراب قسم کی تھی۔ قابل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے،
تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے وہ ردی بیکار اناج کو لے کر آیا۔ حابل نیک تھا، اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ حابل نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں میں اپنی اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی کو لے گئی اور قابل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ اللہ حابل کی قربانی سے راضی ہے اور قابل کی قربانی سے ناخوش ہے۔ اب اس کے بھائی قابل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا اللہ نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بھی قابل حسد کی آگ میں جلتا رہا اور حابل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان لعین جو ابتدا سے انسانوں کا دشمن ہے، اس نے قابل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر پتھر سے کچل دیا۔ قابل کو پتہ ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابل بکریاں چلا رہا تھا۔ ایک دن درخت کے سائے میں حابل آرام کر رہا تھا تو قابل نے اس وقت حابل کو قتل کر ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد قابل کو فکر ہوئی کہ حابل کی لاش کا کیا کریں، کس طرح چھپائیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ میں زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے بھی اپنے بھائی حابل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو بہت رنج ہوا، بہت غمگین رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے غم میں کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمینوں میں زلزلہ ہوتا رہا۔ قابل جو خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ قابل نے اپنے بھائی کے قتل کیا۔ قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور حابل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور وہ جنت کا وارث ہوا۔